فرض کریں دفتر میں بیٹھے ہوئے بالکل اچانک اسکرین پر ایک انتہائی تلخ اور غصہ دلانے والی ای میل موصول ہوتی ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اس سے صرف ہمارا موڈ خراب ہوا ہے۔ ہاں، ہم اسے صرف ایک وقتی ذہنی کیفیت سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس ایک ای میل کو پڑھنے کے چند ہی سیکنڈز کے اندر جسم نے بالکل وہی رد عمل دیا ہے جو جنگل میں کسی بھوکے شیر کو سامنے دیکھ کر دیا جاتا۔ ہاں، یعنی ہاضمے کا نظام اچانک سست پڑ گیا؟ ہاں، اور مدافعتی نظام نے اپنا کام روک دیا اور خون کا رخ اہم اعضاء سے مڑ کر سیدھا پٹھوں کی طرف چلا گیا۔ ایک عام سی ای میل نے جسمانی سطح پر اتنی بڑی تباہی مچا دی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ مطلب ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات صرف ذہن کے کسی کونے میں موجود کچھ خیالی باتیں ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن در حقیقت جسم کا ہر خلیہ، خون کا ہر قطرہ ہماری ان سوچوں کو مسلسل سن رہا ہے اور ان پر باقاعدہ عمل کر رہا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ خالص اور ٹھوس بائیولوجی ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن یہی ہے کہ ہم اس حیرت انگیز اور کسی حد تک خوفناک حقیقت کو سمجھیں۔ بالکل۔ ہم آج میڈیکل سائنس کے طالب علم محمد فاروق راشد کے ایک انتہائی معلوماتی مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے وائٹل کرنٹس، دا سائنس آف ایموشنز اینڈ میٹابولزم۔ اور یہ مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے جذبات کوئی غیر مرئی یا ہوا میں اڑنے والی چیز نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ ایک ایسی زبردست مادی اور جسمانی طاقت ہے جو ہمارے پورے میٹابولزم، خون کے بہاؤ اور خلیات کی کارکردگی کو براہ راست کنٹرول کر رہی ہیں۔ ہم اکثر صحت کے لیے صرف خوراک پر توجہ دیتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جذبات کس طرح ہماری سب سے بڑی خوراک یا سب سے بڑا زہر بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی نقطے سے آغاز کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں احساس یا جذبہ تو مائکروسکوپ کے نیچے یہ کیسا نظر آتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہر خیال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک کیمیائی مولیکیول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک مادی شکل لے لیتا ہے؟ بالکل۔ دماغ کے اندر موجود نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہائپوتھیلیمس نامی حصہ ایک کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے۔ جب کوئی انسان غصہ، خوف یا حتیٰ کہ خوشی محسوس کرتا ہے تو دماغ ان جذبات کو مخصوص پروٹینز میں بدل دیتا ہے جنہیں نیورو پیپٹائڈز کہتے ہیں۔ نیورو پیپٹائڈز؟ جی، اور یہ نیورو پیپٹائڈز خون کے بہاؤ میں شامل ہو کر پورے جسم کا سفر کرتے ہیں۔ تو اگر میں اسے ایک تصویر کی شکل دوں تو یہ نیورو پیپٹائڈز گویا ایک طرح کی چابیاں ہیں تو ہمارے خون کی ندیوں میں تیر رہی ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ اور ہمارے جسم کے ہر خلیے، چاہے وہ دل کا خلیہ ہو، جگر کا ہو یا گردے کا، ان پر مخصوص تالے یا ریسپٹرز لگے ہوئے؟ ہاں، ریسپٹرز۔ تو جب ہم کوئی مخصوص جذبہ محسوس کرتے ہیں تو دماغ وہ چابیاں خون میں پھینک دیتا ہے جو سیدھا جا کر ان تالوں میں فٹ ہو جاتی ہیں اور خلیے کی پوری کیمسٹری کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ تشبیہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ مطلب ہر جذبے کی اپنی ایک الگ کیمیائی ساخت ہوتی ہے، یعنی ہر چابی کا ڈیزائن الگ ہے۔ صحیح۔ تو جب اداسی یا غصے کی چابی کسی خلیے کے تالے میں لگتی ہے تو وہ خلیہ اپنا رویہ بالکل بدل لیتا ہے۔ وہ شاید توانائی بنانا کم کر دے یا اپنے اندر موجود زہریلے مواد کو خارج کرنا روک دے۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو صرف ہمارا دماغ غصے میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارا جگر، ہمارا معدہ اور ہمارے پٹھے بھی کیمیائی طور پر غصے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے، اور یہیں سے ہم اس مضمون کے سب سے خطرناک حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ مشہور زمانہ فائٹ یا فلائٹ ریسپانس۔ بالکل، منفی جذبات کا وہ تاریک پہلو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دباؤ اور سٹریس برا ہے، لیکن مضمون میں ایڈرینلین اور کورٹیسول کا جو کردار بیان کیا گیا ہے وہ صرف برا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ ایک اندرونی جنگ کی طرح ہے۔ اس عمل کو اگر بائیولوجی کی اینک سے دیکھیں تو واقعی یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب دماغ کسی خطرے کو بھانپتا ہے، چاہے وہ سڑک پر اچانک سامنے آنے والی گاڑی ہو یا دفتر کے باس کا کوئی سخت جملہ، دماغ فوراً ایڈرینالین اور کورٹیسول کا سیلاب خون میں چھوڑ دیتا ہے۔ آہا، یہ دونوں ہارمونز ایک ساتھ؟ ہاں، ایڈرینالین کا کام فوری ایکشن لینا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے
تاکہ بلڈ پریشر بڑھے اور خون تیزی سے پٹھوں تک پہنچے۔ یہاں مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑے شہر پر اچانک گوڈزلا کا حملہ ہو جائے۔ گوڈزلا؟ ہاں، بڑی دلچسپ مثال ہے نا؟ اب شہر کے میئر کو کیا کرنا ہے؟ وہ فوراً شاپنگ مالز، پارکوں اور رہائشی علاقوں کی بجلی کاٹ دیتا ہے، اور وہ ساری بجلی، ساری توانائی شہر کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو فراہم کر دیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمارا جسم بھی بالکل یہی کرتا ہے نا۔ وہ معدے اور مدافعتی نظام، یعنی ہمارے اندرونی شاپنگ مالز کی بجلی کاٹ کر سارا خون ٹانگوں اور بازوں کے پٹھوں کی طرف موڑ دیتا ہے، تاکہ ہم یا تو اس خطرے سے لڑ سکیں یا وہاں سے بھاگ سکیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، اور اسی مثال میں اس مسئلے کی جڑ بھی چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ گوڈزلا کا حملہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو میئر دوبارہ شہر کی بجلی بحال کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ تو ایمرجنسی تھی۔ لیکن آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے ٹریفک جام، مہنگائی کی خبر یا کسی رشتہ دار کی تلخ بات پر، اسی ایمرجنسی سسٹم کو آن کر دیتا ہے۔ جسم لگاتار کورٹیسول خارج کرتا رہتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کورٹیسول کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ صرف خون کی روانی نہیں بدلتا، بلکہ یہ خلیوں کے اندر توانائی پیدا کرنے کے عمل، یعنی میٹابولزم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ تو ذرا اس عمل کو کھولیں کہ کارٹیسول دراصل خون میں موجود شوگر یا گلوکوز کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ دراصل کارٹیسول کا بنیادی کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں جسم کے پاس لڑنے یا بھاگنے کے لیے وافر مقدار میں فوری توانائی یعنی گلوکوز موجود ہو۔ صحیح۔ اس کے لیے وہ جگر کو حکم دیتا ہے کہ اپنا ذخیرہ شدہ سارا گلوکوز خون میں شامل کر دے۔ اب خون میں شوگر کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے، تاکہ پھٹوں کو طاقت ملے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف کارٹیسول ایک اور خطرناک کام کرتا ہے۔ وہ پٹھوں کے خلیات کے علاوہ باقی تمام خلیات کو یہ گلوکوز استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک کلب کے اس سخت گارڈ یا باؤنسر کی طرح ہے جو خلیے کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک باؤنسر کی طرح۔ اور انسولین کو اندر نہیں جانے دیتا۔ انسولین وہ ہارمون ہے جو گلوکوز کو خلیے کے اندر لے کر جاتا ہے، لیکن کارٹیسول انسولین کا راستہ روک لیتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ساری چینی یا گلوکوز خلیوں میں جانے کے بجائے خون ہی میں گھومتی رہتی ہے۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے، جب وہ چینی خلیوں میں داخل نہیں ہو پاتی تو خلیے توانائی کی کمی کا شکار ہونے لگتے ہیں اور دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اچھا، یعنی خلیے بھوکے رہ جاتے ہیں؟ جی، اس سے انسان کو مزید بھوک لگتی ہے، وہ اور زیادہ میٹھا یا کاربوہائیڈریٹس کھاتا ہے اور خون میں شوگر کا لیول مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایک خطرناک چکر بن گیا۔ ہاں، اور یہ اضافی شوگر پھر خون کی نالیوں کی اندرونی دیواروں سے ٹکرا کر انہیں خرچنے اور زخمی کرنے لگتی ہے، اور اسی کو ہم طبی زبان میں انسولین ریزسٹنس یا ذیابیطس ٹائپ 2 کی شروعات کہتے ہیں۔ واہ، ایک مستقل غصہ یا ذہنی دباؤ کس طرح خاموشی سے میٹابولزم کو شوگر کی بیماری میں دھکیل رہا ہے، یہ اس کی ایک واضح ترین سائنسی تشریح ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کام کا دباؤ صرف موڈ کی خرابی نہیں ہے۔ یہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ ہم محض غصہ کرنے کی وجہ سے، ایک بظاہر جذباتی کیفیت کی وجہ سے اپنے ہی خون کو ایک زہریلے شربت میں تبدیل کر رہے ہیں جو ہماری ہی رگوں کو چھیل رہا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ تو اگر یہ صورتحال اتنی ہی تباہ کن ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یعنی اگر مسلسل تناؤ میٹابولزم کو کھوکھلا کر رہا ہے تو یقیناً مثبت جذبات کا بھی کوئی کیمیائی میکانزم ہوگا جو اس تباہی کو روکتا ہو۔ مضمون میں خوشی، محبت اور شکر گزاری کے اثرات کا ذکر ہے، تو یہ دراصل جسم میں جا کر کیا مرمت کرتے ہیں؟ جب انسان شکر گزاری، محبت یا گہرے سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو دماغ کا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ کہتے ہیں۔ بالکل، اس وقت دماغ سیروٹونن، ڈوپامین اور اینڈورفنز خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز دراصل کورٹیسول کے بالکل الٹ کام کرتے ہیں۔ یعنی وہ میئر دوبارہ سے مالز اور پارکوں کی بجلی آن کر دیتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیمیکلز جسم میں پھیلی ہوئی اس خون کی نالیوں کی تنگی اور ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ان کا بائیولوجیکل طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار اور بھی حیرت انگیز ہے۔
جب یہ مثبت ہارمونز خون میں شامل ہوتے ہیں تو یہ خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ، جسے اینڈوتھیلیم کہتے ہیں، اس کو نائٹرک آکسائڈ نامی گیس پیدا کرنے کا سگنل دیتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ؟ جی، یہ ایک قدرتی ویسو ڈائلیٹر ہے، یعنی یہ خون کی نالیوں کو نرم کر کے ان کا سائز چوڑا کر دیتا ہے۔ کمال ہے۔ تو وہ پائپ جو دباؤ کی وجہ سے تنگ ہو گئے تھے اور جن میں پیچھے سے خون کا پریشر بڑھ رہا تھا، خوشی اور سکون کے ہارمونز دراصل ان پائپوں کو اندر سے دوبارہ کھول دیتے ہیں۔ بالکل کھول دیتے ہیں۔ اس سے بلڈ پریشر خود بخود نارمل ہو جاتا ہے اور دل کو خون پمپ کرنے کے لیے جو اضافی زور لگانا پڑ رہا تھا وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ کا بہاؤ اس طرح ہموار اور پرسکون ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام اندرونی اعضاء یعنی معدے، جگر اور مدافعتی نظام کے خلیات تک پوری مقدار میں آکسیجن اور غذائیت پہنچانا شروع کر دیتا ہے جو پہلے محروم رہ گئے تھے۔ یہ تو ایک مکمل شفا کا عمل ہے۔ ہاں، اور سیروٹونن خاص طور پر اس پورے میٹابولک سسٹم کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ انسولین کی حساسیت کو واپس لاتا ہے جس سے خلیوں کے دروازے دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ یعنی وہ باؤنسر ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، باؤنسر چھٹی پر چلا جاتا ہے اور خون میں موجود شوگر خلیوں کے اندر جا کر توانائی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اندرونی طور پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے تو اسے جسم میں ایک عجیب سی ہلکی پھلکی توانائی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کوئی نفسیاتی وہم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کا میٹابولزم بہترین کارکردگی پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہلو پر غور کریں تو ایک بہت عام سا مشاہدہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیسا مشاہدہ؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہسمکھ ہوتے ہیں یا جو ہر حال میں صبر اور شکر کرتے ہیں وہ عمر کے لحاظ سے جوان نظر آتے ہیں۔ ان کی جلد پر ایک قدرتی چمک ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ آج سمجھ آیا کہ وہ دراصل اپنے خلیوں کو روزانہ نائٹرک آکسائڈ اور ڈوپامین کی ایک ایسی شاندار خوراک دے رہے ہیں جو ان کی اندرونی مشینری کو زنگ لگنے سے بچا رہی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ جذبات کا آنا جانا ایک فطری عمل ہے۔ انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا۔ ظاہری بات ہے، غم اور غصہ تو فطری ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ وقتی جذبات کا نہیں بلکہ مستقل رویوں کا ہے۔ رویے یعنی عادات؟ ہاں، ایک ہے وقتی غصہ آنا جو کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور ایک ہے مستقل غصے یا بدگمانی میں رہنے کی عادت بنا لینا۔ یہ عادات یا مستقل رویے ہمارے اعصابی نظام کو ری وائر کر دیتے ہیں۔ اس نقطے پر مجھے خیال آ رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وقتی جذبہ ایک تیز لہر کی طرح ہے جو آئی اور گزر گئی، لیکن عادت یا رویہ تو اس دریا کا مستقل بہاؤ ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اگر ایک انسان نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ ہر وقت شکایت کرے گا، ہر شخص کی بات میں سے کیڑے نکالے گا یا ہمیشہ مستقبل کے بارے میں منفی سوچے گا، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہاں، وہ شعوری طور پر اپنے دماغ کو مائکرو ڈوزنگ کروا رہا ہے۔ وہ ہر روز، ہر گھنٹے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں وہ زہریلا کورٹیسول اپنے خون میں ٹپکا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک خاموش قاتل کی طرح ہے۔ جب انسان مسلسل منفی رویوں کا شکار رہتا ہے تو اس کا جسم ایک مسلسل لوپ یا چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اور وہ چکر کیسا ہوتا ہے؟ دماغ سمجھتا ہے کہ شاید ہم کسی مستقل جنگل میں کھڑے ہیں جہاں ہر وقت شیر کا خطرہ ہے۔ اس مستقل تناؤ کی وجہ سے سب سے پہلا وار نیند پر ہوتا ہے۔ اچھا، نیند متاثر ہوتی ہے؟ ہاں، کورٹیسول کا لیول رات کو بھی کم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گہری اور پرسکون نیند ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور نیند کی خرابی تو بذات خود ایک بایولوجیکل ڈراونا خواب ہے۔ اگر میں کار کی الائنمنٹ کی مثال دوں تو گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل ایک طرح سے انسان کا رویہ ہے۔ زبردست۔ اگر سٹیئرنگ کو بار بار گڈھوں کی طرف موڑیں گے یعنی منفی سوچیں گے تو گاڑی کا سسپینشن اور الائنمنٹ تباہ ہو جائے گی۔ ہاں، اور جب الائنمنٹ خراب ہوگی تو گاڑی ٹھیک سے چلے گی نہیں، یعنی انسان سو نہیں پائے گا۔ اور نیند پوری نہیں ہوگی تو اگلے دن جسم تھکا ہوا ہوگا، میٹابولزم سست ہوگا اور تھکاوٹ کی وجہ سے مزید غصہ اور چڑچڑاپن محسوس ہوگا۔ یہ تو ایک ایسا بھنور ہے جس میں انسان دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس بھنور میں ایک بہت اہم کردار ہماری خوراک اور نظام ہاضمہ کا بھی ہے۔ جدید سائنس اب گٹ برین ایکسس پر بہت بات کرتی ہے۔ گٹ برین ایکسس یعنی معدے اور دماغ کا تعلق؟ جی ہاں، ہمارے معدے اور آنتوں میں موجود بیکٹیریا ہمارے دماغ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔
حیرت انگیز طور پر جسم کا لگ بھگ 90% سیروٹونن 90%؟ ہاں 90% سیروٹونن جو کہ خوشی اور سکون کا ہارمون ہے وہ دماغ میں نہیں بلکہ ہمارے نظام ہاضمہ میں بنتا ہے۔ جیسے رکا ہوا ہے تو ہم دراصل اپنے جسم کی اس فیکٹری کو ہی بند کر رہے ہیں جو ہمیں خوشی کا ہارمون بنا کر دے سکتی تھی۔ بالکل، یہ تو دوہرا نقصان ہوا۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جسم، ذہن، خوراک اور رویے کی ایک مکمل اور ہم آہنگ سائیکل بنانا ضروری ہے۔ مثبت رویہ اپنائیں گے تو اعصاب پرسکون ہوں گے، نیند اچھی آئے گی تو میٹابولزم تیز ہوگا، اور معدہ خوراک کو بہتر طریقے سے ہضم کر کے سیروٹونن بنائے گا، جس سے ذہن کو مزید مثبت رہنے کی طاقت ملے گی۔ یہ ایک اوپر کی طرف جانے والا یعنی مثبت لوپ ہے۔ بالکل، یہی وہ سائنس ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان تمام کیمیائی اور بائیولوجیکل تفصیلات کے بعد ایک بہت ہی کھٹکنے والا سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب یہ سارا نظام کیمیکلز اور نیورو پیپٹائڈز کے ہاتھ میں ہے اور خلیے اندھے ہو کر ان ہارمونز کے احکامات مان رہے ہیں، تو کیا انسان محض ایک کیمیائی روبوٹ ہے؟ یہ بہت ایک سوال ہے۔ اگر ہارمونز ہی سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں تو کیا ہمارا اپنے ہی جسم پر، اپنی ہی سوچ پر کوئی اختیار نہیں؟ کیا ہم بے بس مسافر ہیں جو بس اس کیمیائی سیلاب میں بہہ رہے ہیں؟ یہ سائنس کا سب سے خوبصورت موڑ ہے۔ ہم کیمیکلز کے غلام نہیں ہیں کیونکہ انسان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو جانوروں کے پاس نہیں، اور وہ ہے شعور یا کانشسنس۔ اچھا، شعور؟ ہاں، ہم بیرونی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پہلے قدرتی رد عمل کو روک سکتے ہیں جو کسی واقعے کے فوراً بعد دماغ میں ابھرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیخے گا تو غصہ تو آئے گا نا؟ بالکل، اگر کوئی چیخے گا تو دماغ کے ایمگڈولا نامی حصے سے خوف یا غصے کا الارم ضرور بجے گا، لیکن اس الارم کے بجنے اور ہمارے جواب دینے کے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہوتا ہے۔ اور وہ وقفہ ہی دراصل ہمارے اختیار کی اصل جگہ ہے۔ مضمون کے آخر میں مصنف نے ایک بہت گہرا ربط قائم کیا ہے جس نے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ جی، انہوں نے ہماری ثقافتی اور اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں، جیسے صبر، شکر، توکل اور حسن اخلاق کا حوالہ دیا ہے۔ عموماً ان تصورات کو ہم صرف ایک اخلاقی یا روحانی فریم ورک میں دیکھتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو کے بعد تو یہ خالصتاً اعصابی نظام کو ہیک کرنے کے بایولوجیکل ٹولز لگ رہے ہیں۔ اس سے ایک اہم اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہزاروں سال پرانی حکمت دراصل جدید بائیولوجی کا ہی پیش خیمہ نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ جب کوئی کہتا ہے صبر کرو تو وہ دراصل آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس جو منطق کا مرکز ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے ایگمیڈالا کے فائٹ یا فلائٹ ریسپانس پر بریک لگا دو۔ واہ! صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ جسم کو کاٹے سول کے تباکن سیلاب سے بچانے کا شعوری طریقہ ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے توکل کے تناظر میں دیکھوں تو توکل کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں انہیں چھوڑ دینا اور نتیجہ اعلیٰ طاقت پر سونپ دینا۔ صحیح۔ بائیولوجیکلی یہ توکل ہمارے دماغ سے نامعلوم کا خوف نکال دیتا ہے۔ جب دماغ یہ قبول کر لیتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا کنٹرول نہیں سنبھالنا، تو وہ خطرے کے سائرن بجانا بند کر دیتا ہے۔ اور شکر گزاری، یہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ ڈوپامین اور سیروٹونن کی پیداوار کا براہ راست بٹن ہے۔ ہاں، یہ تمام رویے، چاہے وہ حسد سے بچنا ہو یا غصے کو پی جانا، یہ صرف معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ہر فرد کے دل کی شریانوں کو کھلا رکھنے، اس کے میٹابولزم کو متوازن رکھنے اور اس کے خلیات کو زہریلے اثرات سے بچانے کے مستند سائنسی نسخے ہیں۔ جسم کی کیمسٹری ان اخلاقی اصولوں کے تابع ہو کر ایک بہترین توازن میں آ جاتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ کیا؟ روزمرہ کی تھکاوٹ، جسم میں درد، توانائی کی کمی، جن کی وجہ سے لوگ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں اور مہنگے وائٹامنز کھاتے ہیں، کیا یہ سب واقعی کسی جسمانی بیماری کا نتیجہ ہے؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ یا کہ ہماری اس نام نہاد جسمانی تھکاوٹ کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل ان غیر حل شدہ جذباتی بوجھوں کا نتیجہ ہے جو ہم سالوں سے اٹھائے پھر رہے ہیں؟ وہ پرانی رنجشیں، وہ حسد جو کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں اٹھتا ہے، یا روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں؟ کیا یہ وہ دیمک نہیں جو خاموشی سے اندر ہی اندر انسان کی ساری توانائی کو چاٹ رہی ہے؟
بالکل. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جسم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ ہر ان کہے خیال کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور اسی کے مطابق رد عمل دیتا ہے. اب اختتام دی طرف بڑھتے ہوئے آج کی اس زبردست سائنسی گفتگو کی روشنی میں ایک ایسا خیال سامنے لانا ضروری ہے جو شاید مضمون میں براہ راست لفظوں میں نہ لکھا گیا ہو، لیکن آج کے دور کو دیکھتے ہوئے اس کا ذکر انتہائی اہم ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے بات کی کہ ہم شعوری طور پر اپنا رد عمل بدل سکتے ہیں، لیکن ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں. آج کی جدید دنیا، ہر شخص کے ہاتھ میں موجود وہ اسکرین، موبائل فون کی مسلسل آتی ہوئی نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا کی بریکنگ نیوز اور واٹس ایپ گروپس کا نہ رکنے والا شور، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کے لیے معلومات کا ایک نہ روکنے والا ریلا ہے جو ہر وقت ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کی جنگ میں مصروف ہے. اور یہی وہ خطرے کی گھنٹی ہے. کیا ان سکرینز اور ڈیجیٹل الرٹس نے ہمیں اس طرح جکڑ نہیں لیا ہے کہ ہمارا جسم مسلسل دن کے 24 گھنٹے ایک نقلی اور مصنوعی فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہنا شروع ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت خوفناک بات ہے. ذرا سوچئے، فون کی ایک بیپ بجتی ہے اور دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج ہے یا کیا خبر ہے. اگر ہمارا اعصابی نظام ہر ڈیجیٹل الرٹ کو، ہر سوشل میڈیا کامنٹ کو ایک جسمانی خطرہ یا جنگل کا شیر سمجھ کر ویسا ہی کیمیائی رد عمل دینے لگے تو کیا ہوگا؟ تو جسم تو کبھی پرسکون حالت میں جائے گا ہی نہیں. کیا آنے والی چند صدیوں میں انسان کا میٹابولزم اور جینیاتی ڈھانچہ ان مسلسل ہارمونل دھماکوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تبدیل یا میوٹیٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ واقعی مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی گہرا اور مسحور کن خیال ہے. ہم ارتقائی لحاظ سے ایسی دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے تھے جہاں ہر 5 منٹ بعد دماغ کو کوئی ایمرجنسی سگنل ملے. ہاں نا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو شاید انسان کی بائیولوجی واقعی ایک بالکل مختلف اور خطرناک رخ اختیار کر لے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. جذبات، خون کی روانی اور میٹابولزم کے اس پیچیدہ اور سائنسی تعلق کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہے کہ مکمل صحت صرف جم جانے یا کیلوریز گننے کا نام نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جسمانی صحت کے لیے جذبات کی صفائی اور خیالات کا شعوری انتخاب بھی اتنا ہی ناگزیر ہے. اگلی بار جب کوئی نوٹیفیکیشن یا سڑک پر ٹریفک بلا وجہ غصہ دلائے تو تصور کرنا چاہیے کہ جسم کے اندر ایک غیر مرئی اسکرین لگی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ غصہ کس طرح کارٹیسول کا زہر بنا کر خلیوں کی طرف بھیج رہا ہے. خوراک کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کو بھی چھان کر اندر جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہی خیالات جسم کی بنیاد بنتے ہیں. ہمارے اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ. سیکھنے، کھوجنے اور اپنے ہی اندر کی دنیا کو سمجھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے.